السلام علیکم سامعین، 20 شوال المکرم اور 30 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے کورونا ویکسین صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ نقصان دہ ہونا کسی کمپنی نے، کسی ڈاکٹر نے نہیں، بلکہ عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں کہا گیا ہے۔ معاملہ بہت اہم ہے، خبر بہت اہم ہے، تفصیل سے سنا دیتا ہوں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے لگائی جانے والی ویکسین کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ کے تمام دعووں کے بیچ کووڈ شیلڈ ٹیکہ بنانے والی کمپنی ایسٹرازینیکا نے اہم انکشاف کیا ہے۔ کمپنی نے عدالت میں پیش کیے دستاویزات میں پہلی بار یہ اعتراف کیا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی وجہ سے خون جمنے جیسا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کمپنی نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ ایسے سائیڈ ایفیکٹ کے معاملوں کی تعداد کافی کم ہے، لیکن بہرحال اتنا تو مانا کہ خون جمنے جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ برٹش اخبار دا ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق کئی خاندانوں نے کورونا ویکسین سے ہونے والے نقصانات کا الزامات لگاتے ہوئے مقدمہ درج کرایا تھا، جس کے بعد اس دگج یعنی بڑی دوا کمپنی نے کورٹ میں ویکسین کی وجہ سے گمبھیر صحت کو پیدا ہونے والے نقصانات کا اعتراف کیا ہے۔ دراصل جیمی اسکوٹ نے ایسٹرازینیکا کے خلاف 2021 میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ انہوں نے ایک ویکسین کی ڈوز لی تھی، جس کے بعد وہ دماغی طور پر پریشان تھے، دماغ میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ جیمی اسکاٹ سمیت کئی دیگر مریضوں سے TTS کے ساتھ برومبس ایک اور بیماری ہے، یہ بھی ہو گئی تھی، یہ بھی دماغ سے متعلق ہے۔ ان سبھی نے کمپنی کے خلاف درج مقدمہ کرتے ہوئے معاوضے کی مانگ کی تھی۔ اس سال فروری میں UK کی یعنی برطانیہ کی ایک عدالت میں پیش قانونی دستاویزات میں کیمبرج میں واقع کمپنی نے تھرومبوسس کے ساتھ تھرومبوسٹوپینیا سنڈروم یعنی TTS کا ذکر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس کا ٹیکہ بہت سے معاملات میں TTS کی وجہ سے بن سکتا ہے، یعنی اس سے خون جم سکتا ہے، خون میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں کم پلیٹلیٹ کاؤنٹ گھٹنے اور خون جمنے جیسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بتا دیں کہ کورونا مہاماری کے دوران اس وائرس کی روک تھام کے لیے دوا کمپنی ایسٹرازینیکا نے آکسفورڈ کے ساتھ مل کر کووڈ ویکسین بنائی تھی۔ وہیں بھارت میں ویکسین بنانے والی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ نے ایسٹرازینیکا کے ساتھ سمجھوتا کر کے کووشیلڈ ویکسین بھی بنائی تھی۔ اس کے بعد دیش میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ کووڈ شیلڈ ویکسین ہی لگائی گئی تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کو کس طرح اس کمپنی نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ تو امیر لوگ تھے جنہوں نے برطانیہ میں دعویٰ کر دیا، مقدمہ کر دیا اور وہاں دستاویزات پیش کروا دی۔ ہندوستان میں جو غریب لوگ ہیں جن کے بہت بڑے پیمانے پر یہ دوائی لگے گی، ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سرکار اتنا بڑے پیمانے پر انتظام نہیں کر پائے گی کہ سب لوگوں سے دعوے لکھوائے، درخواست لکھوائے، پھر سب کو معاوضہ دے، پھر سب کا چیک اپ کرائے۔ یہ کام لوگوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں غریب آبادی اتنی ہے کہ وہ خود عدالت میں جانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ وقت ہے، نہ ان کے پاس ذرائع ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سیاست سے کھلواڑ ہوگا۔ تو اس ویکسین کمپنی کے لیے بڑے وکلاء کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرانی ہوگی تاکہ آئندہ ایسے اقدامات اور ایسی اوچھی حرکت کمپنی کے ذمہ دار نہ کر سکیں۔